اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافقین کی نشانیاں چل رہی تھیں، ان کے عادات کا ذکر تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اپنی بدعمالیوں کو، بد اعتقادیوں کو وہ اصلاح سے تعبیر کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، تخریب کار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی تخریب کاری کو اور اپنی غلط چیزوں کو اصلاح کا نام دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو دنیا کو سیدھے راستے پہ لانے والے ہیں۔ جو ہماری مخالفت کرتے ہیں اصل میں فساد پھیلانے والے لوگ وہ ہیں۔ تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، وہ اس کی عقل نہیں رکھتے، وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ان کے یہ جو کام ہے یہ اصلاح والے کام ہے یا فساد والے کام ہے۔ فرمایا یہی فسادی لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جاتا ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالوا، تو وہ کہتے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں ان بیوقوف لوگوں کی طرح؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخلص صحابہ تھے، آپ کی اتباع کرنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معیار حق بنایا ہے، دین کا معیار بنایا ہے، اور فرمایا کہ ایمان وہی قابل قبول ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی طرح کا ہوگا، ان جیسا ایمان ہوگا۔ تو جب انہیں کہا جاتا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے آؤ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے ہیں، انہی صحابہ اکرام، تو وہ کہتے کیا ہم ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئیں؟ یعنی ان لوگوں کا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بیوقوف کہنا کئی وجہ سے تھا، چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایمان لے آئے تو انہوں نے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، نیکی کے حصول میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے کے اندر اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے اولاد کی، اپنے گھر بار کی، اپنے اعزاء و اقارب کی، اپنے دوست احباب کی، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ قربانی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دی بھی۔ اور اب یہ لوگ کہتے تھے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے اعزاء و اقارب کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی آل اولاد کی پرواہ نہیں کرتے، تو ہم ان لوگوں کی طرح ایمان کیسے لے آئیں؟ چونکہ یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، منافقین، ان کا دعویٰ ہی صرف اس بنیاد کے اوپر تھا تاکہ دنیا کے کچھ فوائد حاصل کر لیے جائیں، دنیا سے کچھ فائدہ حاصل کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک بیوقوف لوگ تو وہ ہیں لیکن یہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ بیوقوفوں والے کام تو یہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دی ہے، آخرت کی دائمی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی عارضی اور فانی نعمتوں کو ترجیح دی ہے۔ اصل میں بیوقوف لوگ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایمان کو معیار بتایا گیا ہے کہ ایمان وہی قابل قبول ہے جو صحابہ اکرام کی طرح کا ہوگا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی جب ایمان کی دعوت دیتے تھے تو دین کی دعوت دیتے تھے تو ان کی دعوت بھی کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی، بہت زیادہ فضائل کے اوپر مشتمل نہیں ہوتی تھی، بہت زیادہ وعدے اور وعید ان میں نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب کسی کو دعوت دیا کرتے تھے تو یہی کہا کرتے تھے کہ ہماری طرح کے ہو جاؤ،
چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ اکرام کو معیار بنا دیا، اب ان کے پاس دکھانے کے لیے کردار تھا، کہنے کے لیے زیادہ باتوں کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کونو، کہ ہو جاؤ ہم مثلنا، ہماری طرح کے ہو جاؤ، جس طرح ہم ایمان لائے ہیں بس اس طرح کے تم ایمان لے آؤ تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں کے پاس بیٹھتے تھے، ایمان والوں سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، یعنی مسلمانوں کے پاس جب آتے تو انہیں کہتے ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہم بھی مومن ہو گئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کی طرف علیحدہ ہوتے، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے، جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے، قالوا انا معکم، تو ان کو کہتے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے تھے، بے شک ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے، بے شک ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو اب ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس آتے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے کہ مسلمانوں کو جو کچھ بھی ملنے والا ہے دنیا کے اندر، تھوڑے بہت فوائد، ان میں بھی ان کو حصہ شامل ہو جائے، لیکن کفر پر جمے ہوئے تھے، کفر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ تعالیٰ استہزاء کرتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں وہ مذاق نہیں کر رہے، اصل میں استہزاء تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انہیں ہدایت کی توفیق نہیں ہو رہی، انہیں اسلام ان کے دل کے اندر جگہ نہیں بنا رہا، وہ سچے مسلمان نہیں بن رہے، اصل مذاق تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا ہے، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور ان کی تجارت ان کو کچھ بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے، کہ یہ جو